اچھا جی، اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں، یہ ابی شریف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فتح مکہ کے دوسرے دن یعنی بیان فرماتے ہوئے سنا، میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ پیچھے بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، دل نے یاد رکھا۔ تو دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن کا علم جتنا بھی ہے، جہاں بھی ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ دماغ میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں، کہیں نہیں آتا، حدیث میں بھی ہمیشہ دل کا ذکر آتا ہے۔ اور اس پہ اکثر سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ ہماری میموری تو دماغ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یاد کرنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ میں رکھی ہے، پھر دل میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے دل کا قرآن اور شریعت سے؟ کیونکہ اس کا تعلق دل سے زیادہ ہے، ہمارے دل میں بھی باتیں محفوظ ہوتی ہیں، یعنی جذبات کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے، ہمارا دل اس کی تصدیق کرے اور عمل اس کے تابع ہوں، یہ ایمان ہے۔ تو دل اہم کیوں ہے شریعت میں؟ اس لیے کہ جو باتیں دماغ سمجھ نہیں پاتا نا، دل ان کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دماغ اس کیا کہتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، 1000 روپیہ کسی کو دیا سود پہ، نعوذ باللہ، واپس لیا تو 1100، یہ تو پیسہ بڑھ رہا ہے، دماغ یہ بتاتا ہے۔ اور صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے تو مال کم ہوتا ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے چلے جائیں گے۔ صدقہ میں نے 1000 روپیہ رکھا تھا گھر میں، اس میں سے اگر 500 صدقہ دے دیا، میرے پاس تو آدھی رقم رہ گئی۔ تو دماغ یہ سبق پڑھاتا ہے ہمیں، سود و زیاں کا سبق دیتا ہے دماغ، یعنی نفع و نقصان سکھاتا ہے، لیکن دل وہ اس سے آزاد ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ کے لیے کٹ مرنا سکھاتا ہے اور اللہ کے حکم پہ آمنا و صدقنا کہنا سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے رب نے کہا وہ سچ ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ دل سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ بھی فرماتے ہیں، تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا یعنی اس کے دل کے بارے میں، تو یہاں پہ بھی جب آپ نے اس خطبے کو بیان فرمایا، روایت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، دل کی سچی نیت کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی دل کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں پہ بھی ابو شریف فرماتے ہیں کہ میں نے دل سے اس کو یاد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ وعظ فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی، یعنی انہیں یوں لگ رہا ہے جیسے وہ منظر آج بھی میرے سامنے ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسے لوگوں نے حرام نہیں کیا۔ حرام کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت گری، خون بہانا، خون ریزیاں کرنا، جنگیں کرنا، لڑائیاں کرنا حرام ہے، تو اللہ نے اس کو حرمت دی، احترام دیا۔ پس جو شخص اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں وہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ پھر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں لڑنے کے جواز کو بیان کرے کہ نبی پاک نے بھی تو یہاں پہ لشکر لے کے آئے تھے نا، یعنی اس کو اگر کوئی جواز بنا کر بیان کرے تو اسے کہہ دینا اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی صرف 1 گھڑی بھر کی اجازت تھی، پورا دن جنگ نہیں لڑ سکتا میں، جتنے وقت کی اللہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ تم مکہ فتح کرنے کے لیے اس پہ چڑھائی تک کر سکتے ہو، اتنی وقت کے لیے میں یہاں پہ چڑھائی کے لیے آیا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آج اس کی حرمت ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی کل تھی، یعنی کل کے دن ہم نے جب جنگ لڑی، آج جنگ لڑی، تو اس کے بعد اتنے سے وقت میں اس کی حرمت ہمارے لیے اٹھا لی گئی تھی، حلال کر دیا تھا ہمارے لیے یہاں پہ چڑھائی کرنا، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پس حاضر کو چاہیے وہ غائب کو یہ پہنچا دے، یعنی جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، عبداللہ بن زبیر کے ایک بھائی تھے عمر بن زبیر، ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے کچھ زیادہ ہی، کہ عمر بن زبیر نے مکہ سے مراد عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا، تو اس وقت میں بھی ابو شریح تھے جنہوں نے یہی الفاظ ان کو دہرائے تھے کہ اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے کو، تو وہ رک گئے تھے۔ عمر بن زبیر جو تھے انہوں نے پھر عبداللہ بن زبیر پہ حملہ نہیں کیا تھا ابو شریح کی یہ واز کرنے کی وجہ سے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کو یاد رکھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے اور آگے بھی پہنچاتے تھے، اور یہ بھی الفاظ ان کو یہ ہے کہ فرمائے ہوئے یاد ہیں، فرماتے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تک پہنچا دو جو بعد میں آنے والے غائب موجود نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس کو
اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مطلب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ علم جو ہے وہ آپ نے جو سیکھ لیا وہ دوسروں تک پہنچا دینا ضروری ہے، اور یہ بھی اس لیے بھی سیکھیں جو یہاں موجود ہیں وہ غائب تک پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔